قتل میاں والی میں قتل کی تو کئی وجوہات ہیں، لیکن خاص وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے آج کل بدلہ، جن کے قتل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، انصاف کا پاکستان کے اندر ایک سلسلہ ہے، اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تفتیش کا سلسلہ ہے، لمبے چوڑے تھانوں کے چکر ہیں، 2-3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں فیصلے کو بھی، تفتیش لمبی ہو جاتی ہے۔ تو جن کا نقصان ہو چکا ہے وہ انتظار نہیں کرتا کہ عدالت کا فیصلہ کب آئے گا یا تفتیش کب مکمل ہوگی۔ بہرحال ایک جنرل کانسیپٹ یہی پایا جاتا ہے کہ قانون کے پاس آپ جائیں گے تو بات لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ اب میں اس بات کو تو ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کیونکہ جج نہیں ہوں کہ انصاف کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ اگلوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے، وہ خود ہی پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ پولیس آلریڈی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہوتی، دوسرا کوآپریٹ کر بھی رہی ہوتی ہے تو لوگ ایکسٹرا آرڈینری کوآپریشن چاہتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ پولیس سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہی فیصلہ کر دیں کہ قاتل کو سزا کب ملنی ہے، پھانسی کب ہونی ہے، اسے پھانسی بنتی بھی ہے نہیں بنتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، لہٰذا لوگ انتظار نہیں کرتے اور بہت آسان سمجھتے ہیں قتل کرنا۔ انہیں پتہ ہے کہ اس پروسیس کے اندر بھی وہ دوسری پارٹی کو پھنسا کے ان کا جو قتل ہے وہ ہضم کر جائیں گے، لہٰذا لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں۔ کسی کا باپ قتل ہوا تو بیٹے کو محفل میں کہا گیا کہ بھائی بدلہ باپ کا لے نہیں سکتا، یہاں پہ سفید کپڑے پہن کے پھرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے بھی وہ جاتا ہے تو بیچارہ سر پہ کپڑا رکھ کے جاتا ہے کہ کہیں پہ لوگ اسے یہ نہ کہیں کہ اب سر اٹھا کے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو کہیں رشتہ داروں میں بیٹھتا ہے تو کوئی کہتا ہے باپ کا بدلہ نہیں لیا، بھائی کا بدلہ نہیں لیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا پھر لوگ قانون کا انتظار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدالت فیصلہ دے گی، جو دے گی دیکھا جائے گا، بہرحال ہم پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے اکثر کیسز کے اندر جھوٹی گواہیاں، جھوٹا سلسلہ، اوریجنل باتوں سے جو ہے نا وہ ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، تو نتیجتاً بہت سارے قاتل جو 2-3 قتل کر چکے ہیں میاں والی میں، وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چھڑا جاتے ہیں، وجوہات جو بھی ہوتی ہیں۔ جب وہ قاتل باہر آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یار 3 بندے پہلے مارے ہیں، یہ چوتھا بھی بندہ مارنے میں یہ دیر نہیں لگائے گا۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے بھی کچھ لوگ ان کو ہیروز ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ مارتے ہیں، فلمی ہیرو کی طرح باہر آ جاتے ہیں، مزید بندے مارتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، ایسے جو ویلنز ہیں وہ ہیرو بنے پھرتے ہیں اور دن دہاڑے انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں، اور ان کے رعب کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے صحیح گواہیاں نہیں پہنچی عدالت تک، صحیح تفتیش نہیں ہوئی یا پولیس کا کریکٹر نیگیٹو رہا۔ اب میں اس کا فلی بلیم تو کسی کو نہیں دے سکتا، بہرحال کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے ایسا کہ قاتل باہر ہیں اور مقتولین کے جو ورثاء ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں اندر سے، پھر ان کے اندر بھی کوئی ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے جو بدلہ لینے چل پڑتا ہے اور پھر مارا بے قصور جاتا ہے۔ قتل کس نے کیا، کس جذبے کے تحت کیا، کس نے اس کو موٹیویٹ کیا، کس نے اس کو اس نیگیٹو رستے پہ لگایا، مگر بدلہ ایک شریف آدمی سے ہوتا ہے، کیونکہ شریف بندہ جلدی گرپ میں آ جاتا ہے، وہ اپنے رزق روزی کے چکر میں باہر نکلتا ہے، اس کو وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی جو قاتل اپنے آپ کو، قاتل نے تو پروٹیکشن میں رہنا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اسے مارا جانا ہے، مگر بیچارہ شریف رگڑا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس پہ بحث جاری رہے گی، یہ ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے، دوسرا پارٹ ہے میرے ڈسکشن کا، اور میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں تمام وجوہات سامنے لاؤں گا اور انشاءاللہ ہم اس قتل و غارت کے سلسلے کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، معاشرے میں امن و سکون ہوگا، سب بھائی چارے سے رہیں گے اور آئندہ انشاءاللہ انوسنٹ لوگوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، اور ہمارے ضلع کے اندر ایک بہترین آئیڈیل ماحول ہو تاکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو دوسرے علاقوں میں پڑھنے جاتے واپس آئیں اور اس ضلع کے لیے کوئی کام کرے۔ اس خوف کی فضا میں تو کوئی کام نہیں کر پاتا۔